السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ الانعام کی پہلی 2 آیتیں ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی، الحمد سب تعریف، یہ آپ نے سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی پڑھا، للہ اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے، خالق پیدا کیا، اسی لیے اللہ کو خالق کہتے ہیں۔ خالق السماوات، آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور بنایا، وجعل الظلمات تاریکیوں کو، ظلمات ظلمت کی جمع، والنور اور روشنی کو، ثم پھر، الذین وہ لوگ جو کافروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر گردانتے ہیں، برابر قرار دیتے ہیں۔ یعدلون کو دیکھیں تو عین دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے عدل۔ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے؟ برابری۔ واو نون تو جمع کی علامت ہے، اور یا کے معنی وہ، یعدلون وہ برابر گردانتے ہیں، وہ برابر قرار دیتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، بریکٹ میں چیزوں کو۔ با محاورہ ترجمہ سنیں، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور چیزوں کو، بریکٹ میں کریں اور چیزوں کو رب کے ساتھ برابر سمجھتے ہیں، برابر قرار دیتے ہیں، برابر گردانتے ہیں۔ دوسری آیت دیکھیں، هو الذی وہی ہے جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، خلقکم من طین مٹی سے، ثم پھر، قضا مقرر کیا، اجلا ایک وقت، پھر ایک وقت مقرر کیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ اور اجل ایک وقت، مسمن مقرر ہے۔ یہ جو مسمن ہے، جیسے الف سین میم اسم ہوتا ہے نام کسی چیز کا، تو وہ بھی اصل میں مقرر کیا جاتا ہے، طے شدہ ہوتا ہے کہ یہ نام اس کا ہے۔ اجل مسمن
ایک وقت مقرر ہے عندہ اس کے پاس، ثم پھر انتم تمترون، انتم تمترون تم شک کرتے ہو۔ واو نون جمع کی علامت ہے اور تاکید کے لیے یہ تا پھر استعمال ہوا، انتم تمترون تم شک کرتے ہو۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کیا۔ کیا مطلب ہے؟ مرنے کا، موت کا، بریکٹ میں کریں موت کا۔ ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے۔ ایک وقت مقرر کیا بریکٹ میں موت کا، اور ایک وقت مقرر ہے اس کے پاس۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب قیامت آئے گی۔ پھر تم شک کرتے ہو، یہ انہیں کہا جا رہا ہے جو قیامت کے آنے میں شک کرتے تھے یا کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ انعام جو ہے مکی سورت ہے، اس کے 20 رکوع اور 165 آیات ہیں۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی 6ٹھی سورت ہے۔ انعام کا معنی چوپائے ہوتا ہے جانور، وہ آگے اس میں آئے گا۔ تو بہرحال یہ آیت بھی، یہ سورت بھی اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی، اب یہ 6ٹھی سورت پھر الحمد سے شروع ہوئی۔ تعریف اللہ کی ہے۔ قرآن کا مزاج بھی ایسے ہے کہ بار بار اللہ کی تعریف، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا گرویدہ ہو کر رہے اور اللہ کی تعریفیں بیٹھتے اٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے کرتا رہے۔ اللہ کی تعریفیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اگر یہ دنیا کا جتنا پانی ہے، سمندر ہیں، یہ سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور درخت کلمے بن جائیں، اور اتنے اور آ جائیں، تو اللہ کے کلمات کو، اللہ کی تعریفوں کو لکھنے لگیں تو یہ ختم ہو جائیں گی، اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ قرآن میں آتا ہے کتنا بڑا اللہ ہے، کتنی بڑی اس کی تعریفیں ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ کو اس طرح بڑائی کا مقام دیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے تعریف، خاص تعریف اس اللہ کی، حمد اس اللہ کی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ اللہ کو زمین و آسمان کا خالق مانتے تھے، چونکہ یہی لوگ مخاطب ہیں۔ اور خالق کا وہ ہوتا ہے جو چیز پہلے نہ ہو، یعنی بننے سے پہلے نہ آسمان تھا نہ زمین تھی،
اللہ نے بنایا ان کو، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ پہلے نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا کہ اس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ یہ جعلہ ہے وہ خالق ہے، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا، اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ کبھی آپ زمین پہ غور کریں کہ یہ کس طرح کی ہے، کیسے خلا میں کھڑی ہے، کیسے یہ گھوم رہی ہے، کیسے یہ جب سے انسانیت آئی ہے اس میں سے اس کے لیے رزق نکل رہا ہے، فصلیں نکل رہی ہیں، پھل نکل رہے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر چیز جو انسان کی ضرورت ہے، انسان کے جسم کی، وہ مٹی سے نکلتی ہے تو غلط نہیں ہے۔ آپ دودھ بھی پیتے ہیں تو جو زمین سے گھاس چارہ نکلتا ہے، جانور وہ کھاتے ہیں، پھر وہ دودھ دیتے ہیں۔ تو جسم کی جو غذا ہے، کیونکہ انسانی جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی تمام چیزیں مٹی سے اللہ نے میسر رکھی، اور جو اس کی روح ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کی خوراک وہ نہیں ہے جو جسمانی خوراک ہے، اس کی خوراک قرآن ہے، اس کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، چونکہ یہ اوپر سے آئی۔ آسمانوں کو دیکھیں، 7 آسمان ہیں، حدیثوں میں آتا ہے، یہ بھی بہت ہی عجیب طرح کی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جو اندھیرے اور روشنی بنائی، اس کا ایک معنی تو وہ ہے جیسے ہم دن کو روشنی دیکھتے ہیں، رات کو اندھیرا دیکھتے ہیں، یہ اندھیرے یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ جیسے سورج اور زمین کی موومنٹ ہے، اس کی حرکت ہے، ان کا فاصلہ ہے، اور جس طرح یہ گھوم رہے ہیں سورج کے گرد اور اپنے گرد زمین گھوم رہی ہے، یہ اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے اور اندھیرے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو نور ہے وہ اسلام ہے، جو نور ہے وہ توحید ہے، جو نور ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، اور جو اندھیرے ہیں وہ گمراہی ہے، بلکہ گمراہیاں ہیں، وہ برے راستے ہیں، وہ کفر اور شرک ہے، وہ نفاق اور بدعت ہے، وہ گناہ ہے۔ یہ ساری باتیں اندھیرے ہیں۔ قرآن میں اور جگہ آتا بھی ہے کہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور نور واحد ہے، ظلمات جمع ہے۔ حق راستہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، اور حق کے علاوہ جتنے راستے ہوتے ہیں وہ باطل ہیں اور وہ اندھیرے ہیں۔ آگے فرمایا پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان چیزوں کو رب کے برابر گردانتے ہیں، اور چیزوں کو رب کے برابر گردانتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ بھلا آسمانوں اور زمین کے بنانے میں کسی کا حصہ ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے برابر کسی اور کو کیوں لاتے ہیں؟ جو صفات اللہ کی ہیں
وہ اوروں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ خالق اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے، خالق اللہ ہے تو رازق بھی اللہ ہے، خالق اللہ ہے تو عزت و ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، خالق اللہ ہے تو تندرستی اور بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، خالق اللہ ہے تو اس نے پیدا کر کے بے شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا، وہ سنبھالنے والا بھی ہے۔ تو یہ صفات موٹی موٹی اللہ کی ہیں، اسی لیے اسی کو سجدہ کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی آیت دیکھیں، وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور مخلوقات میں سے انسان کو اللہ نے اشرف بھی بنایا ہے۔ انسانوں کے بھی درجے ہیں، جیسے کافر بھی انسان ہے، مشرک بھی انسان ہے، یہودی عیسائی بھی انسان ہے، پھر آگے مسلمان بھی انسان ہے۔ مسلمانوں میں آگے نیک لوگ ہیں، وہ بھی انسان ہیں، آگے اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اس سے اوپر آئیں صحابہ کرام کے درجات ہیں، نبیوں کے ساتھی جو ہیں صحابہ کرام وہ بھی انسان ہیں، پھر آگے انبیاء کرام ہیں وہ بھی انسان ہیں، پھر انبیاء کرام میں آپس میں درجے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری مخلوقات سے اعلیٰ و افضل بنایا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے حصے میں آئے، اور ہماری یہ بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ ہم ان سے زبانوں سے پیار بہت کرتے ہیں لیکن ان کی بات کو نہیں مانتے، عمل میں نہیں لاتے، زندگیاں ان کی مرضی کے مطابق نہیں بسر کرتے، یہ بڑی بدبختی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا اسی نے، اللہ نے۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی یہ ایک سٹیج ہے انسانیت کا۔ دوسرے سٹیجز آپ جانتے بھی ہیں اور قرآن میں اور جگہ آئے بھی ہیں کہ پھر اللہ نے اگلے انسانوں کو ماں باپ سے پیدا کیا، پھر وہ دو پانیوں کو ملایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کی پرورش ہوئی، پھر خون جمع، پھر لوتھڑا بنا، پھر جناب اس میں ہڈیاں اور اس میں یہ پیاری پیاری شکلیں بنی، یہ سب مٹی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ثم قضا اجلا، اس نے ایک وقت مقرر کیا، ایک وقت مقرر کرنے سے مراد موت کا وقت، تو پیدا بھی اللہ نے کیا اور موت بھی اللہ دیتا ہے، اور جو اس نے وقت مقرر کیا ہے اس سے آگے پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا، وہ وقت موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور پھر ایک اور وقت مقرر ہے اس کے پاس، یعنی قیامت آئے گی، اس کا علم بھی اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تمہارا مٹی سے بننا، تمہارے موت کا آنا، باپ دادا کو آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا، اور پھر قیامت کا ایک مقررہ وقت ہے، اس سب کے باوجود تم شک کرتے ہو، اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، قیامت کے بارے میں شک کرتے ہو، شک کا شکار ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے راسخ العقیدہ مسلمان بنائے، مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھے، اور نیک اعمال اور اسلام والی اور تندرستی والی زندگی اور نعمتوں بھری زندگی عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.